سورۃ رحمان کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے۔ اب دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے مطالعہ کیے، قرآن شریف کو سوال اکٹھے کیے ہیں، یہ اتفاقاً اکٹھے بیٹھ گئے ہیں؟ ہاں، اس کا عمر لمبے ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا فرمائیے۔ سورہ رحمان کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جن شعلہ کی آگ سے۔ تو حضور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، جی، ہاں اور جو جن ہیں وہ شعلہ کی آگ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور بعض ہمیں یہ تصویریں وغیرہ ویسے جیسے آپ نے بھی کہا تھا، کیا؟ جیسے کہ آپ نے تشریح کی ہوئی ہے پہلے کہ جن سے مراد ہماری کے قداور لوگ یا اس قسم کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہیں۔ نہیں، میں نے ایک تشریح تو نہیں کی ہوئی، میں نے تو قرآن کریم میں جتنی جگہ جن کے ذکر آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے الگ الگ تشریح کی ہوئی ہے، جی جو عربی کے لحاظ سے ٹھیک بیٹھتی ہے جی اور موقع محل کے مطابق ہے۔ جی جن کی ایک تشریح میں نے بیکٹیریا بھی کی ہے، جی کیونکہ حضرت امام راغب نے جن کی تعریف ایک بڑی ایسی سائنٹیفک کی ہے کہ جو ان ایڈڈ آئی سے، ننگی آنکھ سے جو چیز دکھائی نہ دے سکے، اور سائنٹیفک اسلام میں کہتے ہیں ان ایڈڈ آئی، جس کے ساتھ خوردبین یا دوربین نہ لگائی جائے، محض انسانی آنکھ سے جو چیز دکھائی نہ دے مگر موجود ہو، اس کو جن کہتے ہیں۔ مثلاً گھنے جنگلات میں جہاں نیچے اس سے چھپی چیزیں دکھائی نہ دیں، وہ سب جن ہیں۔ اور ڈھانپنے والی جنات ہیں جو چھپا لیتی ہیں چیزوں کو، اور سانپ اکثر جو چھپ جاتے ہیں ان کو بھی جان کہا جاتا ہے، جن کہا جاتا ہے۔ لوگ جو بڑے ہیں اس لیے کہ وہ اکثر لوگوں سے الگ رہتے ہیں۔ تو عام آنکھ سے جو روزمرہ کے طور پر چیزیں دکھائی نہ دیں، ان سب کے لیے لفظ جن استعمال ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب کوئی چیز بھی ایسی دکھائی نہیں دیتی تھی جو ہڈیوں سے چمٹی ہو اس وقت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جنوں کی خوراک ہے، اور پھر یہ خطرہ بھی کہ وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو جب بیکٹیریا دریافت ہوئی تو اب پتہ چلا کہ ہڈیاں جو راٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر بیکٹیریا بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے استنجا کیا جائے تو ننگی اندر کی جو جھلیاں ہیں ان تک اگر وہ پہنچ جائے تو کئی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن کی تعریف میں خود بیکٹیریا کو داخل کر لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اب بیکٹیریا کے متعلق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا آغاز انسان سے پہلے ہوا تھا۔ انسانی تخلیق سے مراد وہ زندگی کی قسمیں جن کے آخر پر انسان پیدا ہوا ہے، اور اس سے پہلے نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، ابتدائی زندگی کے جو خلیے بنائے گئے وہ ان کو کہتے ہیں بایو یونٹس۔ بایو یونٹ پیدا ہونے سے پہلے جو مخلوق موجود تھی وہ بیکٹیریا تھے، سمجھ گئے؟ جی اس لیے قبل کا حصہ تو بالکل واضح طے ہو گیا۔ من نار سے کیا مراد ہے؟ بایو یونٹ جب پیدا ہوئے ہیں تو پہلی دفعہ روشنی کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا نظام قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے دو نظام تھے صرف، ایک تھا فرمنٹیشن کے ذریعے وہ انرجی حاصل کی جائے، یعنی فرمنٹیشن سے مراد ہے جب مثلا کسی جگہ آپ خمیر لگائیں تو اٹھ جاتا ہے نا خمیر، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ جی تو چیزیں جو گلتی سڑتی ہیں، جانور گلتے سڑتے ہیں، ان سے بھی خمیر اٹھتا ہے، ان سے بھی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ بھی انسان سے پہلے سمندر میں یہ نظام تھا کہ فرمنٹیشن کے ذریعے زندگی کو گرمی پہنچائی جاتی تھی، وہ گرمی جذب کر کے تو اپنے اندر توانائی میں تبدیل، اندرونی توانائی، اور پھر اس کی بدن کی تعمیر میں اس کو وہ منتقل کر لیتی تھی زندگی۔ اور اس سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں سائنسدان کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ براہ راست گرمی سے طاقت لیتی تھیں، اور ان میں ایک بیکٹیریا اس قسم کے ہیں جن کا نام ہی انہوں نے پائرو بیکٹیریا رکھا ہوا ہے۔
یا پائروکوکس بیکٹیریا، اصل ٹیکنیکل نام. جی تو پائروکوکس کا مطلب ہے آگ سے زندگی حاصل کرنے والا بیکٹیریا، اور وہ اتنی سخت ہیٹ میں پلتا ہے اور وہیں اس کی نشو و نما ہوتی ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. سلفر کے جو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، شدید گرمی ہوتی ہے ان میں، اس میں وہ بیکٹیریا پلتا ہے. اور وہ جو مختلف جگہوں پہ جہاں پیٹس ہیں وہاں جب جل جائیں تو ان کے کوئلوں کے جلنے کی جو لکیر ہے اس سے وہ گرمی حاصل کرتا ہے. اور سمندر کے نیچے جہاں خوفناک چشمے ابل رہے ہیں گرم پانی کے، وہاں وہ بیکٹیریا ملتا ہے. اور اس کا جو درجہ حرارت ہے جس پر وہ زندہ رہتا ہے اس پر دوسرا کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ براہ راست اس سے گرمی حاصل کرتا ہے. یعنی 100 سینٹی گریڈ سے زیادہ ابلتا ہوا جو ہے نا، اس سے زیادہ ایگزیکٹ مجھے اس وقت یاد نہیں، پوری طرح بیان نہیں، لیکن وہ درجہ حرارت اتنا ہے جیسے وہ جلتی ہوئی چیز جو سنڈر کوئلہ بن جائے جلتا ہوا، تو اس کے قریب درجہ حرارت پر یہ پل رہا ہوتا ہے اور وہاں سے طاقت حاصل کرتا ہے. اب یہ سوال تھا کہ بیکٹیریا تو پہلے ہیں، کیا یہ بیکٹیریا سب سے پہلے تھا؟ جو جدید ترین تحقیق ہے اور وہ بالکل ایک انقلابی ہے، اس میں ان لوگوں نے جن کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ قرآن کریم میں کیا کہا ہے، یہ فیصلہ دیا ہے تحقیق کے بعد کہ سب قسم کے بیکٹیریا میں سب سے قدیم ترین پائروکوکس بیکٹیریا ہے، وہ جو آگ سے بڑھنے والا، آگ سے پلنے والا. اب بتائیں کتنی گہری بات قرآن کریم نے 1400 سال پہلے لکھ دی ہے کہ ہم نے انسان سے پہلے جن کو آگ سے پیدا کیا تھا، اور جن کی تشریح بھی کر دی ساتھ. کیوں جی؟ ہو گئی نا بات واضح؟ جی فرمائیے. ظہور مہدی آخر